بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال صدق الله العظيم۔ گزشتہ رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی قدرت، اپنی عظمت اور بڑائی کے مختلف دلائل ذکر کیے۔ اس رکوع میں مزید ان کی تفصیلات کا ذکر ہے۔ سب سے پہلے اللہ کا جو علم ہے، علم محیط، اس کو بیان کیا ہے کہ دیکھو اے انسان، تم ذرا اپنی ابتدائی تخلیقی مراحل پر غور و فکر کرو۔ جب انسان مادر رحم میں سب سے پہلے ایک نطفہ آب کی صورت میں ٹھہرتا ہے اور پھر اس کے بعد اس نطفہ آب پر مختلف قسم کے تغیرات آتے ہیں۔ اس کی وجہ سے مادر رحم پہلے چھوٹا ہوتا ہے، پھر بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس نطفے کی تبدیلی کے ساتھ مادر رحم میں بھی مختلف قسم کے تغیرات و تبدلات آتے ہیں۔ بچے کی مختلف صورتیں اور شکلیں بنتی ہیں، اس کے اعضاء بنتے ہیں۔ ان سب مراحل کو اچھی طرح جاننے والا، علم رکھنے والا وہ اللہ کی ذات ہے، اور کس طرح کی تبدیلیاں آ رہی ہیں وہ خوب جانتا ہے، اس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، اللہ جانتا ہے جس کو ہر مادہ اپنے رحم میں، اپنے پیٹ میں لی ہوئی ہوتی ہے۔ وما تغیض الارحام وما تزداد، اور اس کے ذریعے سے پیٹ کم ہوتی ہیں اور بڑھتی ہیں، اس کو بھی وہ جانتا ہے۔ یعنی اس جنین کے ذریعے سے جو رحم مادر میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، اس کو بھی وہ خوب جانتا ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، اس کے پاس ہر چیز کا ایک اندازہ، ایک قاعدہ اور طریقہ کار مقرر ہے۔ اس کے اس اندازے سے، اس کے اس قانون سے باہر کچھ نہیں ہے۔ اس کی اسی قاعدے کے مطابق یہ بچہ بڑھتا اور اس طریقے سے اس کے اندر روح پیدا ہوتی ہے اور پھر یہ مادر رحم سے باہر آتا ہے۔ عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، چھپی چیزیں اور باتیں ہوں یا ظاہر اور اعلانیہ چیزیں، ان سب کا علم اللہ کو ہے۔ اس کے لیے کوئی چیز غیب نہیں ہے، سبھی شہادہ ہے۔ غیب میں ہو، پردہ غیب میں چیز کوئی موجود ہے، یہ شہادت میں ہے، ان سب کا عالم الکبیر المتعال، بڑی عالی مرتبت اور عظمت رکھنے والی ذات ہے، اور المتعال پوری قدرت رکھنے والی ذات ہے۔ اس کی شان بھی عظیم ہے، اس کی قدرت بھی بڑی عظیم ہے۔ عالی، الکبیر بھی ہے، المتعال بھی ہے۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر به
ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار. تم میں سے کوئی بھی چاہے چپکے سے کوئی بات کرے، کسی کے ساتھ خفیہ طریقے سے کوئی ساتھ بات کرے، کوئی بات چیت کرے، ومن جہر بھی، یا بلند آواز سے بات کرے. کوئی رات کی تاریکی میں چھپ کر کام کرے یا دن کی روشنی میں اعلانیہ طور پر کام کرے، ہر حال میں انسان کی ہر حالت، ہر عمل اس کی نظر میں. کوئی بھی انسان کی بات، کوئی بھی انسان کا عمل اس سے چھپا ہوا نہیں. سواء برابر ہے اس کے لیے انسان کی تمام حالتیں. منکم من اسر القول، تم میں سے ہر آدمی کی حالت اس کی نظر میں برابر ہے. من اسر القول، جو بات چھپ کر کہتا ہے، ومن جہر بھی، جو اعلانیہ کہتا ہے، ومن هو مستخف باللیل، جو کوئی عمل رات کو چھپ کر کرتا ہے، وسارب بالنہار، جو دن میں عمل کرتا ہے، سب کو وہ جانتا ہے. لہ معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ. اس انسان کے لیے اللہ نے اس کی حفاظت کرنے والے فرشتے مقرر کر رکھے جو اس کی حفاظت کرتے ہیں. یا اس انسان کے جو اعمال ہیں، وہی اعمال اس کے لیے اس کی آگے ترقی کا یا تنزلی کا باعث بنتے ہیں. انسان اچھے اعمال کرتا ہے، اچھا کردار، اچھی گفتار اختیار کرتا ہے، تو وہ اس کی ترقی کا باعث بنتے رہتے ہیں. گویا وہ اعمال انسان کے نئے احوال پیدا کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں. تو اس نے اس انسان کے یکے بعد دیگرے، اس کے سامنے بھی اور اس کے پیچھے بھی ایسے مقرر کر رکھی ہیں حالتیں، احوال مقرر کر رکھے معقبات، یحفظونہ من امر اللہ، جو اللہ کے حکم کے ساتھ اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کو آگے لے جاتے ہیں. یا اس سے مراد فرشتے ہیں. اس انسان کی اللہ کے فرشتے حفاظت کرتے ہیں. ہر انسان کی حفاظت پر معمور اللہ کے ملائکہ موجود ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی صاحب نے آ کر کہا کہ قبیلہ مراد کے لوگ وہ آپ کے قتل کا منصوبہ بنا رہے ہیں، آپ کو محتاط رہنا چاہیے، اپنی حفاظت کرنی چاہیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ توکل اور اللہ کی ذات پر کامل ایمان و یقین رکھنے والے تھے. فرمانے لگے کہ دیکھو، اللہ نے میری حفاظت کے لیے اس نے پہلے ہی سے ذمہ داران محافظ مقرر کر رکھے جو میری حفاظت پر معمول ہے. جب تک وہ میری حفاظت اللہ کے حکم سے کرتے رہیں گے، کوئی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا. میں ایک محفوظ قلعے میں محفوظ ہوں، مضبوط قلعے میں محفوظ ہوں. ہاں، جب اللہ کی طرف سے ہی میری موت کا یا مجھے تکلیف پہنچانے کا وقت آ جائے گا، تو اللہ اپنے ان فرشتوں کو حکم دے گا کہ وہ اس کی تدبیر کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، وہ راستہ چھوڑ دیں گے، کھول دیں گے. لہو معقبات میں لہو کی ضمیر بعض مفسرین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راجع کی ہے، اور اس سے مراد حضور کی ذات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ اور باڈی گارڈ وہ اللہ نے مقرر کر رکھے. مشرکین مکہ حضور کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، دشمن آپ کے وہ آپ کو تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ کی محافظ فرشتے جو نظر نہیں آتے بظاہر، لیکن وہ اپنے پیغمبر کی حفاظت کر رہے ہیں، حضور کی حفاظت ہو رہی ہوتی ہے. کئی ایسے مواقع آئے ہیں کہ دشمن نے چاہا حضور کو نقصان پہنچائے لیکن نہیں پہنچا سکے. کئی واقعات ہیں. مثلاً ایک جہاد سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے ایک وادی میں پڑاؤ کیا. آپ نے بھی ذرا صحابہ سے ہٹ کر ایک درخت دیکھا، اس درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا آرام کرنے کے لیے تشریف لے گئے. تلوار بھی آپ نے ایک سائڈ پہ رکھی. دشمن
جو انہی میں چھپے ہوئے تھے، پہاڑوں میں چھپے ہوئے تھے، انہوں نے موقع غنیمت سمجھا اور حضور پر حملہ کرنا چاہا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تلوار سونپ بھی دی، لیکن آپ بڑے پر اطمینان طریقے سے فرماتی ہے، جب انہوں نے سوال کیا کہ بتاؤ آپ کو ہم سے آج کون بچائے گا، تو آپ نے فرمایا میرا رب مجھے بچائے گا۔ بس اتنے الفاظ کہنے تھے کہ روب دبدبا ان پر ایسا طاری ہوا کہ ہاتھ کانپنے لگے اور تلوار ہاتھ سے گری۔ یہ اللہ کے معقبات تھے۔ اللہ دنیا میں اپنے بندوں کی حفاظت کی تدبیر کرتا ہے، اور وہ حفاظت اسی طریقے سے ہوتی ہے۔ اللہ براہ راست بھی سارے کام کر سکتا ہے، لیکن دنیا میں اللہ نے اپنا ایک نظام قائم کیا ہوا ہے، اس نظام کے تحت سارا سسٹم چلتا ہے۔ اللہ نے ملائکہ پیدا کیے، فرشتے پیدا کیے ہیں جو اس دنیا کے اندر اس کے قالب میں ہیں، اس کی انتظامیہ ہیں۔ جیسے حکمران اس کے لیے انتظامیہ ہوتی ہے، وہ انتظامیہ حکومت کے فیصلوں پر عمل درآمد کرواتی ہے، لوگوں کی حفاظت کرتی ہے۔ تو یہ فرشتے اللہ کی انتظامیہ ہیں جن کے ذریعے سے اللہ اپنے بندوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ انسانی اعمال بھی وہ فرشتوں جیسا کردار ادا کرتے ہیں، وہ بھی انسان کی حفاظت اور ترقی کا باعث کرتے ہیں۔ انسان جب اچھے اعمال کرتا ہے تو اس کو آگے لے کر جاتے ہیں۔ یہ اسی طرح کل قیامت کے دن بھی اللہ کے دربار میں انسان کے یہی اعمال اس کے باڈی گارڈ بن جائیں گے، اس کے محافظ بن جائیں گے۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے قبر میں جب ایک انسان رکھا جاتا ہے تو اس کے اعمال چاروں طرف سے اس کا احاطہ کر دیتے ہیں۔ فرشتوں کو عذاب کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو نہیں آنے دیتے۔ دائیں طرف سے اگر کوئی عذاب کے فرشتے آنے لگتے ہیں نا تو نماز آگے بڑھتی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا الصلاۃ برہان، نماز جو ہے نا یہ حجت اور دلیل ہوتی ہے۔ جب انسان کوئی اپنی کامیابی کے ثبوت، اپنے چھٹکارے کے ثبوت پیش کرنا چاہتا ہے تو بڑے ادب سے عدالت میں دائیں ہاتھ سے پیش کرتا ہے۔ فرمایا دائیں طرف سے نماز آگے بڑھے گی، اس کی حفاظت کرے گی۔ بائیں طرف سے آنا چاہیں گے انسان، فرمایا الصوم جنت، روزہ ڈھال ہے۔ عموماً جنگوں میں جب دشمن سے مقابلہ ہوتا ہے تو مجاہد اپنی ڈھال، تلوار دائیں ہاتھ میں پکڑتا ہے اور ڈھال بائیں ہاتھ میں پکڑتا ہے، دشمن کے وار سے حفاظت کرتا ہے۔ فرمایا روزہ آگے ڈھال بن جائے گا کہ نہیں ادھر سے تو تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ سامنے سے آنا چاہیں گے تو لا الہ الا اللہ، یہ آگے بڑھے گا۔ اسی طرح پیچھے سے زکوٰۃ، یہ سارے اعمال جو ہیں انسان جو دنیا میں کرتا ہے یہ اس کے باڈی گارڈ بن جائے گا، اس کی حفاظت کرنے والے بن جائے گا۔ فرمایا لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، اللہ کے حکم کے ساتھ، من یہاں بمانے بعد ہے، بامر اللہ، اللہ کے حکم کے ساتھ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ قرآن نے ایک اور بڑی بنیادی بات یہاں سمجھائی ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ یاد رکھو اللہ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک تبدیل نہیں کرتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت نہیں بدلتی۔ کسی قوم کی بری حالت ہے اور وہ اسے بدلنا نہیں چاہتی۔ کوئی قوم غربت، بدحالی، معاشی تنگی، ظلم، بد امنی میں مبتلا ہے، بد اخلاقی غلط رویوں میں مبتلا ہے اور وہ اپنی حالت بدلنا نہیں چاہتی، اسی حالت پر کنات کیے ہوئے مطمئن بیٹھی ہوئی ہے، یا اسی طرح کسی کو اچھی حالت لاحق ہے کہ کوئی قوم خوشحال ہے۔ قرآن مجید نے مثالیں بیان فرمائی ہیں گزشتہ قوم۔ اللہ کہتے ہیں ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان۔ اللہ ایک ایسی آبادی کی مثال تمہارے سامنے بیان کرتا ہے جو کیا تھی، آمنۃ مطمئنۃ، امن بھی تھا، اطمینان بھی تھا، معاشی خوشحالی بھی تھی، یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ہر طرف سے رزق کی فراوانی تھی، درآمدات ہر طرح سے، زمین بڑی زرخیز، اللہ کا رزق ان پر وافر مقدار میں آتا تھا۔ لیکن پھر خود انہوں نے کیا کیا، فکفرت بانعم اللہ، اللہ کی نعمتوں کا کفر کیا، انکار کیا۔
امن کو بدامنی میں تبدیل کر دیا، اطمینان کو بے اطمینانی میں، ظلم و زیادتی میں، اور اللہ کے رزق کو عیاشیوں میں استعمال کرنا شروع کر دیا، تو کیا ہوا؟ فَأَذَاقَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ نے اوپر بھوک اور خوف کی چادر ڈالی، انہیں لباس پہنا دیا اس کا، خوف کا اور بھوک۔ کسی سوسائٹی میں بھوک مسلط ہو جائے، خوف مسلط ہو جائے، یہ اس سوسائٹی کے اپنے کرتوت ہوتے ہیں۔ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، اللہ کیا ناانصافی نہیں۔ آج ہم پاکستانیوں کی حالت کچھ ایسی ہوئی پڑی ہے، اس کے پیچھے ہمارے اپنے اجتماعی کرتوت ہیں، ہماری اجتماعی غلطیاں ہیں جو مسلسل ہم کرتے چلے آ رہے ہیں۔ یاد رکھیں، اور بات بھی یاد رکھیں، انفرادی اعمال کی سزا انفرادی طور پر ملتی ہے، اجتماعی اعمال کی سزا اجتماعی طور پر ملتی ہے۔ خرابیاں اور گناہ اور جرائم اجتماعی ہوتے ہیں، لیکن ہم انفرادی طور پر اپنے آپ کو ٹھیک کرنے چل پڑے، اجتماعی حالت کو درست کرنے کی کوشش نہ کریں، تو یہ بھی طریقہ کار غلط ہے، اس سے حالت کبھی نہیں بدلتی۔ آج عام طور پر مایوس انسان کیا کرتا ہے؟ نیک انسان یہ کہتا ہے کہ بس انفرادی طور پر ٹھیک ہو جاؤ، اجتماعی حالت کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کی کوشش نہیں کرتا، اس کا شعور پیدا نہیں کرتا کہ ہم اپنی اجتماعی حالت کو بدلیں۔ تو بھائی انفرادی اعمال کی تبدیلی سے حالت نہیں بدلتی۔ پھر ایک اور بات ہے، جس عمل سے خرابی پیدا ہو رہی ہے اس عمل کو تو ٹھیک کرنا نہیں ہے، دوسرے عمل کی دعوت دینا شروع کر دیتے ہیں۔ بھائی مثال کے طور پر، اگر ایک مکان آپ نے بنانا ہے، مکان بنانے کے لیے کیا آپ کپڑے اکٹھے کرنا شروع کر دیں گے، دھاگا بنانا شروع کر دیں گے؟ بھائی مکان بنانا ہے، دھاگا ہم بنائیں اور اس طرح کپڑا اکٹھا شروع کر دیں؟ مکان بنانا ہے، جس چیز سے مکان بنتا ہے تو اس کا مٹیریل اکٹھا کرنا ہوگا نا، اینٹ گارا اکٹھا کرو جی۔ آپ نے بنانا تو مکان ہے، کہے کہ نہیں جی کپڑے اکٹھے کرو۔ جو کام چاہیے، آپ نے معاشرے میں عدل قائم کرنا ہے، معاشرے میں امن قائم کرنا ہے، کپڑے کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے، اس کی افادیت اپنی جگہ پر ہے، آپ نے اپنے لباس کو ڈھانپنا ہے یا اور کپڑے کی کسی کام کی ضرورت ہے تو اس کے لیے کپڑا آپ کو اکٹھا کرنا ہوگا، اس کو بنانا ہوگا، اس کی عام ضرورت ہے، اس کی ضرورت یا اہمیت سے انکار نہیں ہے، لیکن جس قسم کا آپ نے کام کرنا ہے وہاں اس کی ضرورت نہیں ہے، وہاں تو دوسرے عمل کی ضرورت ہے، اس عمل کو کرنا پڑے گا۔ اب معاشرے میں ہے ظلم، معاشرے میں ہے بدحالی، تنگ دستی، غربت، معاشرے میں بدامنی، اور آپ کہیں کہ نمازیں پڑھنے لگ پڑے تو وہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ بھائی نماز کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس معاشرے کی حالت کو سدھارنے کے لیے تو وہ کام کرنا ہوگا جس سے وہ خرابی پیدا ہوئی ہے، وہ اجتماعی حالت کو درست کرنا ہوگا، وہاں عدل قائم کرنا ہوگا، وہاں امن قائم کرنے کے لیے عادل حکمران، انصاف پسند، سیاسی طور پر، معاشی طور پر اپنی حالت کو سنوارنا ہوگا۔ وہ تو سنوارے نہیں، آپ کہیں یہ کام کریں تو وہ ٹھیک ہو جائے گا، یہ بھی سوچ کی خرابی ہے۔ نماز کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے، لیکن وہاں جو خرابی ہے اس خرابی کو دور کرنے کا جو طریقہ کار ہے اس کو اپنانا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں یہی بات سمجھا رہے ہیں، اللہ لا یغیر ما بقوم، اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں تبدیل کرتے، حتیٰ یغیروا ما بانفسہم، جب تک کہ وہ اپنی حالت کو نہ تبدیل کریں۔ اللہ کا قاعدہ اور قانون بھی نہیں ہے۔ اب یہی تو وجہ ہے کہ ہم دعائیں مانگ رہے ہیں، لاکھوں کا مجمع ہے، دعا مانگنا بڑی اہمیت کی بات ہے، بڑی عبادت، مخ العبادہ ہے، لیکن اجتماعی حالت نہیں بدل رہی، اس لیے کہ اجتماعی حالت کو بدلنے کا جو طریقہ کار ہے، جو عمل ہے وہ ہم عمل نہیں کر رہے، وہ عمل تو بے شعوری میں مبتلا ہے، انہی جھوٹے لیڈروں، انہی بدماشوں جنہوں نے بدامنی پیدا کر رکھی ہوتی ہے، انہی کے پیچھے دوڑے چلے جا رہے ہوتے ہیں۔ ڈاکوؤں کے پیچھے ہی ہم دوڑیں گے تو کیا نتیجہ آپ لگیں گے کہ انصاف قائم ہو جائے گا؟ وہ تو ڈاکہ ڈالیں گے، ان کو جو ہی موقع ملے گا تمہیں بھی قتل کر دیں گے، مفاد پرست لوگوں۔
کے پیچھے جانے کا نقصان ہوتا ہے۔ تو اللہ نے واضح طور پر دوسری جگہ فرمایا، اے پیغمبر وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، آپ ظالموں کی طرف جھکاؤ نہ رکھنا، ان کے پیچھے نہ چلنا، وگرنہ اس ظلم کی آگ سے تم بھی نہیں بچ سکو گے، ظلم کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، تو قرآن نے یہ بڑی جامع بات یہاں کی ہے، اگر تم اپنی بری حالت سے نکلنا چاہتے ہو تو اس کے لیے کوشش کرو، محنت کرو، تب اللہ تمہاری حالت بدلے گا۔ اور اس کے لیے تم کوشش خود نہیں کرتے اور اللہ میاں سے امیدیں اور توقع بنائے بیٹھے ہو، تو اللہ ایسا نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، کسی قوم کی حالت اللہ نہیں بدلتا جب تک کہ خود اپنی حالت نہ بدلے۔ جی بری حالت سے نکلنا ہے تو اچھے کام اس حالت کو بدلنے کے لیے جو ضروری ہے وہ کرو، یا تمہیں اللہ نے کوئی اچھی حالت دی ہوئی ہے تو اس کی قدر کرو، اگر اس کو تم خراب کر لو گے، برباد کر لو گے تو پھر بری حالت تم پر لازمی آئے گی۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، اور یاد رکھو اللہ اپنے اس قانون کے تحت جب کسی قوم کو سزا دینا چاہتا ہے، تکلیف پہنچانا چاہتا ہے، اس کے قانون کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ فَلَا مَرَدَّ لَهُ، اللہ کے قانون کا تخلف ہو جائے، اس کو کوئی ٹال دے، روک دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر اب لازمی ہے کہ اللہ کا قانون وہ حد تک میں آئے گا، اس کا نتیجہ نکلے گا۔ وَمَا لَهُ مِن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور ان کا اللہ کے سوا کوئی والی اور مددگار اور حمایتی نہیں ہوگا۔ یاد رکھو، اس لیے اللہ کے قانون کو اختیار کرو، اس کے حکم پر عمل کرو۔ مزید اللہ اپنی قدرت جو اس کائنات میں جاری کی ہوئی ہے اس کو بیان کر رہا ہے، اور ایک اور حقیقت بھی سمجھا رہا ہے کہ اس دنیا میں یاد رکھو کوئی چیز بھی، کوئی حالت بھی وہ شر نہیں ہے، بلکہ اس دنیا کی تخلیق ہی خیر پر بھی ہے۔ اللہ نے اس دنیا کو بنایا ہے، اس میں ہر چیز، ہر حالت وہ خیر پر قائم ہے۔ آپ اور میں دیکھتے ہیں کہ اس میں بہت سارا شر بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ جی مثلاً ہم مخلوقات کو دیکھیں تو اس میں ہمیں ایسی مخلوقات بھی نظر آتی ہیں جو انسان کو تکلیف پہنچا رہی ہوتی ہیں، مثلاً سانپ ہے، بچھو ہے، شیر ہے، اور طرح طرح کی مخلوقات ہیں جو انسان کو تکلیف پہنچا رہی ہوتی ہیں، انسان سے نقصان اٹھاتا ہے۔ یا اسی طرح بہت ساری حالتیں ہوتی ہیں کہ جو انسان کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ تو یاد رکھیں ان کی حقیقت میں بھی آپ جائیں گے، غور کریں گے تو ان کے اندر بھی آپ کو ایک خیر نظر آئے گی، کیونکہ اس کائنات میں اللہ نے خیر ہی پیدا کی ہے۔ شر نسبی ہے، اس کو کہتے ہیں شر نسبت سے ہوتا ہے۔ جس انسان کو اس تخلیق سے کوئی نقصان پہنچاتا ہے تو اس کی نسبت سے وہ شر ہے۔ چھری ہے، اب چھری بنانے والے نے تو چھری تو اچھے اور اعلیٰ مقصد کے لیے بنائی تھی، اس سے پھل کاٹو، سبزیاں کاٹو، جانور ذبح کرو اور اچھے اچھے کام کرو۔ لیکن اگر اسی چھری کو کوئی انسان کسی کے پیٹ میں گھونپ دے، کسی کا گلا کاٹ دے، اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ چھری بری ہے، بلکہ کہا جائے گا چھری تو اچھی تھی لیکن اس کی نسبت سے بری ہو گئی ہے کہ اس چھری سے اس کو نقصان پہنچا ہے۔ تو شر اس کا نسبی ہوتا ہے، نسبت سے ہوتا ہے کہ جس کو نقصان پہنچے اس کی نسبت سے اس کے لیے تکلیف کا باعث بنے۔ اسی طرح اللہ ہوائیں چلاتا ہے، بادل بھیجتا ہے، ان میں بجلی بھی ہوتی ہے، چمکتی ہے بجلی، گرجتی ہے۔ جب بادل آپس میں ٹکراتے ہیں تو وہ کیا اس سے آواز پیدا ہوتی ہے، جس کو ہم بجلی چمکنا کہتے ہیں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ نے فرشتوں کی ذمہ داری لگا رکھی ہے کہ وہ پانی سے بھری ہوئی ہواؤں کو، بادلوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ہانک کر لے جاتے ہیں۔ وہ جب کوڑا مارتے ہیں نا ان ہواؤں کو، اس سے آواز پیدا ہوتی ہے۔ ہر صورت بادلوں کے ٹکرانے سے آواز پیدا ہو یا کسی صورت میں بھی آواز پیدا ہو، اس کو رعد کہتے ہیں۔ جب وہ بجلی کڑکتی ہے تو اس وقت انسان پر دو حالتیں آتی ہیں، ایک تو خوف کی، ڈرتا ہے کہ بجلی ہم پر گرے، جیسے میں
پچھلے دنوں دبئی میں بجلی گری، سینکڑوں لوگ حکم اجل بنے اپنی بدماشیوں کی وجہ سے، اور اس میں امید بھی ہوتی ہے، جب بجلی چمکتی ہے امید ہوتی ہے کہ اب بارش آئے گی اور ہمیں بارش کی شدید ضرورت ہے، موسم میں تبدیلی آ جائے گی، ٹھنڈک پیدا ہو جائے گی، سبزہ لہرانے لگے پڑے گا، ہریالی ہو گئے گی، تو انسان کے لیے امید بھی اس میں ہوتی ہے، ڈر بھی ہوتا ہے اور امید بھی ہوتی ہے۔ اب اس انسان کو اس ڈر کی بنیاد پر اپنی حفاظت کرنی چاہیے کہ اپنے آپ کو، ظاہر ہے جب بجلی چمک رہی ہے، گرج رہی ہے، تو اپنے آپ کو محفوظ کرے، ہو سکتا ہے اس کو نقصان بھی پہنچ جائے، لیکن اس کی تخلیق میں شر نہیں تھا۔ یہ بادل جو اللہ نے اٹھائے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پر اللہ لے کر جا رہا ہے، فرشتے لے کر جا رہے ہیں، اللہ کے حکم سے ادھر ادھر جا رہے ہیں، اس کے پیچھے تو اس کے لیے امید ہی امید تھی، اس کو سراب کرنا تھا، اس کی کھیتیوں کو کیا کرنا تھا، سرسبز و شاداب کرنا تھا، اس کی ضرورت کو پورا کرنا تھا۔ اور اگر کسی قوم پر گر گئی ہے بجلی اور وہ تباہ ہو گئی ہے تو وہ اس کی نسبت سے تو نقصان کا باعث ہوا ہے، لیکن یہ کہ فی نفسی اس کے اندر شر نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو اللہ وہ ذات ہے یریکم البرق، جو تمہیں دکھلاتا ہے بجلی، جس کے اندر تمہارے لیے خوف بھی ہے امید بھی ہے، وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اور بھاری کم بادلوں کو وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کیا کرتا ہے، منتقل کرتا ہے، وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، یہ راج بجلی بھی در حقیقت وہ اللہ کی حمد بیان کرتی ہے، اللہ کے حکم کی اطاعت کرتی ہے، یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، اور فرشتے بھی اس کے حکم کے سامنے لرزاں و ترساں ہیں، وہ اللہ کا حکم ملتا ہے تو فوراً اس کو بجا لاتے ہیں، اس کو پورا کرتے ہیں، اور حکم ملنے پر ان کے اوپر اللہ کی ہیبت اور خوف بھی تاری ہوتا ہے۔ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، یہ بجلی اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو بھیجتی ہیں، تو لہذا فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ، جس پر اس بجلی کو اللہ چاہتے ہیں تو گرا بھی دیتے ہیں۔ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، لیکن لوگوں کا حال ہے کہ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، کوئی ہے کہ اللہ کو نہیں مان رہا، کوئی اللہ کے بارے میں کوئی بات کہہ رہا ہے۔ یہ دنیا میں انسانوں کا بھی عجیب حال ہے کہ اللہ کی عظمت اور قانون کو سمجھتے نہیں، حالانکہ وہ شدید المحال، اللہ تعالیٰ بڑا سخت قدرت والا اور بہت زیادہ طاقت و قوت والا ہے، وہ شدید المحال۔ تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تقریباً اس رکوع ہوا ہے، آگے بھی اللہ نے اسی مختلف مثالوں سے اس حقیقت کو سمجھایا ہے، یہاں تک اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت، اپنی قدرت اور اپنا ایک نظام جو اس کائنات میں جاری کیا ہوا ہے اس کو بڑی ہی عمدہ الفاظ اور انداز میں بیان کیا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ